اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پیشتر گفتگو کی کہ میں کون ہوں، تو اس پہ دوستوں نے سوال پوچھا کہ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ میں کون ہوں، لیکن اب یہ بتائیں کہ میں کیوں ہوں یعنی میری زندگی کا یہاں پہ مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، میں نے کیا کرنا ہے، مجھ سے اللہ کیا مجھے تخلیق کیا۔ جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا کہ ہر تخلیق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو وہ مقصد کے حوالے سے بات شاید واضح نہیں ہوئی۔ تو مقصد تخلیق کیا ہے، کس کا؟ اس کائنات کا اور ہمارا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کائنات جو ہے یہ ایک جرنل امر عام ہے، یعنی امر عام ایک جرنل کام ہے، یہ سارے کام۔ اور انسان جو ہے اسے امر خاص کہا ہے حضور قلندر بابا علیہ نے۔ امر عام یعنی ایک جرنل پروڈکشن ہے، لیکن انسان کی تخلیق جو ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب قرار دیا ہے، یہ دراصل ایک خاص پرٹیکولر ڈیزگنیشن ہے اس کا۔ تو یہ پرٹیکولر ڈیزگنیشن کیا ہے، یہ مقصد حیات کی ذرا مزید گہرائی میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی کہ مجھے اللہ نے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ میں اس کی بات سمجھوں، اس کی بات کو سمجھوں۔ اب اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کلام اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی بات ہے، مجھے وہ سمجھنا ہے۔ جب میں وہ سمجھنا شروع کروں گا تو اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ہمیں لگا دیا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرأت کر رہے ہیں، ترجمے اور تفاسیر پڑھ رہے ہیں، یہ بات کو سمجھنے کی کاوش ہے۔ لیکن بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم خود غور کریں۔ جب ہم خود غور کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اب جب ہم بات کو سمجھنا سیکھیں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن میں بار بار کہا ہے کہ میری نشانیوں پہ غور کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے کاموں کو سمجھنا ہے۔ اب کسی آپ بندے سے دوستی کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات کو سمجھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ کیا کیا کام کرتا ہے، کیسے بیہیو کرتا ہے، کیسے وہ باتوں کو ہینڈل کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ دونوں میں کمپیریٹیو کہ ہمارا یہاں مادی زون میں جو لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی یہی 5 قانون فالو ہوتے ہیں۔ پہلا، اگلے کی بات کو سمجھنا۔ یہاں پہ بات ہے خالق کی بات کو سمجھنا، پھر ہے خالق کے کاموں کو سمجھنا۔ اب آپ کہتے ہیں خالق کے کام مجھے کیا سمجھ آ سکتے ہیں؟ بھیا بیج سے پودا اگتے دیکھتے ہیں، پھر وہ پورا درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے، اس پہ پھول آتے ہیں، اس پہ پھل آتے ہیں یا بیج بنتے ہیں۔ یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ ہواؤں کا جو نظام ہے، یہ جو بارش کے برسنے کا پورا واٹر سائیکل جو ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں اور وہ کس طرح ہوا کے دوش پہ سفر کرتے پہاڑوں تک آتے ہیں، وہاں پہ وہ برف بن کے اور ژالہ بن کے اور پانی بن کے بارش بن کے برستے ہیں، وہاں سے پھر چشمے تو جھرنے تو ندیاں اور نالے اور دریا بہتے ہوئے وہ واپس سمندر میں جاتے ہیں۔ تو یہ سارا سائیکل، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے کام ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ کیوں کریں غور؟ او بھائی بات کاموں کو سمجھنا ہے کہ نہیں، کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو مجھے اللہ نے تخلیق کیا تاکہ ہم اس کی بات کو سمجھیں، اس کے کاموں کو سمجھیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔
اب تیسری چیز، ہر کام کے پیچھے ایک نظام کام کر رہا ہے. کیا ہمارے ویژن میں، ہماری وزڈم میں، ہمارے دیکھنے کے وسٹا میں اتنی وسعت آ گئی کہ ہم بات سن کر، کام کو دیکھ کر، اس کے پیچھے کام کرنے والے نظام کو سمجھیں. یہاں پہ ایک بائی دا وے ایک بات عرض کر دوں، دین کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ اصل میں سسٹم کے لیے. تو اللہ کی بات کو سننا، اللہ کی بات کو سمجھنا، پھر اللہ کے کام کو سمجھنا. پہلے تو اسے دیکھنا ہے، اس کو مشاہدہ کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے. جب آپ نے اللہ کے کاموں کو سمجھنا شروع کیا تو پھر کاموں کے پیچھے ہونے والے، کام کرنے والے نظام کو سمجھنا. اب دیکھنا آپ کے گھر کا ایک نظام کام کر رہا ہے. ہر گھر کا ایک اپنا نظام ہے، ہر شہر کا اپنا ایک نظام ہے، ہر قصبے کا، ہر تحصیل کا، ہر ڈسٹرکٹ کا، پھر ہر پروونس کا، پھر ہر ملک کا اپنا اپنا ایک نظام کام کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو نظام کا شعور ہے؟ کہہ سارے رہے ہیں کہ سارا نظام خراب ہے، لیکن خرابی ہے کیا اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو پہلے اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، پھر اللہ کے کاموں کو سمجھتے ہیں، پھر ان کاموں کے پیچھے کام کرنے والے سسٹم کو سمجھتے ہیں. جب ہم سسٹم کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، یعنی کن صفات پہ کام کر رہا ہے. وہ صفات جو ایک نظام کو بنا رہی ہے، وہ نظام کچھ کام پرفارم کروا رہا ہے، اور پھر اللہ کی بات، اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ میرے سسٹم کو، میرے کاموں کو سمجھو. اب آپ اپنی ذات پہ غور کریں نا، یہ کتنی باتیں کی جاتی ہیں. جب ہم خود پہ غور کرتے ہیں تو یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کام اصل میں کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے. اگر میرا منہ نہ بناتا تو میں کھانا کھا سکتا تھا؟ اگر اللہ میرا منہ نہ بناتا تو کیا میں بات کر سکتا تھا؟ اگر اللہ مجھے سماعت نہ عطا کرتا اور اس کا یہ تشخص، یہ جو کان ہے، یہ نہ بناتا تو کیا میں بات سن سکتا تھا؟ والا حاصل کا یا آنکھیں نہ بناتا. تو یہ سارے نظام کو سمجھ، یہ سارا صفات پہ قائم ہے نظام. مثلا بصارت کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی صفت بصیر کا عکس چل رہا ہے. اب میرے اندر ایک تجسس جاگتا ہے کہ بھی یہ کیا ہے، تو یہ تجسس جو سوال پیدا کرتا ہے میرے ذہن میں، یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے. یہ حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا اپنی کتاب لوح قلم میں. کیا کہ یہ جو تجسس ہے، یہ ذہن میں یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے. یعنی جب ہمارے اندر کسی چیز کو جاننے کی طلب ہوتی ہے تو اصل میں اللہ کی صفت محیط متحرک ہو رہی ہے. 4 باتیں ہو گئی. اللہ کی بات کو سمجھنا، یہ میں کیوں ہوں، مجھے اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. میں کیوں ہوں، مجھے اللہ کے کاموں کو سمجھنا ہے. میرے وجود کا اصل مقصد کیا ہے، مجھے اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے. اور پھر اس نظام کے پیچھے کام کرنے والی صفات سے متعارف ہونے کے بعد، صفات سے متعارف ہونے کے بعد ان صفات کی حامل ہستی اور ذات کو سمجھنا ہے. اللہ کی ذات جو ان صفات کی حامل ہے، جو اس صفات کا املگمیشن یا ان کی ملاوٹ یا ان کے مکسچر سے ایک نظام بن رہا ہے. جس طرح سے صفات ایک نظام کے تحت خود کو ڈسپلے کر رہی ہیں، پھر جس طرح اس کے کام ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلا درجہ اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. یہ جو اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، ہم اگر یہ درمیانی درجے سکپ کر جائیں
تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم اس کی ذات کے عرفان کا کوئی حل یا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ میں کیوں ہوں۔ تو اللہ نے بار بار یہ بات قرآن میں بتا دی۔ دیکھیں نا قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ کسی قرینے میں یہ الفاظ اس کے ترجمے میں نہیں آتے۔ دیکھیں نا آپ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ان دا نیم آف اللہ، فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں بنام خدا کہ رحمان الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ وہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے من آغازم؟ انگریزی میں کیوں نہیں کہتے آئی اسٹارٹ یا آئی بگن؟ ہم نے اللہ کی پہلی بات، پہلا جملہ اگر توجہ سے سمجھ لیں تو بے اسم اللہ، یعنی کہ آن بہاف آف اللہ، اللہ کے لیے۔ اللہ آپ سے کہلوا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بہاف پہ کر رہے ہیں سب کچھ، کیونکہ میں اس تخلیقی نظام کو بنانے اور چلانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ میں اس کے بہاف پہ کروں گا تو یہ صلاحیتیں کیا مجھ میں اجاگر نہیں کرے گا اللہ؟ بشرطے کہ میں اس کی طرف متوجہ کے باقاعدہ سیڑھیاں چڑھ کے، یہ نہیں کہ پہلے ہی دن مجھے ذات کا عرفان حاصل ہو گیا، بعض جی پھوکا ماریاں تھے ذہن کھل گیا، نہیں پھوکیں شوکیں نہیں ہیں یہاں پہ، سیدھی بات ہے، آپ کو ذہن اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کریں گے، اللہ کی بات کو سمجھیں گے، پھر اس کے کاموں کو سمجھیں گے، پھر اس کے نظام کو سمجھیں گے، پھر اس کی صفات کو سمجھیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی ذات کا عرفان حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب تک آپ کو ذات کا عرفان حاصل نہیں ہوگا آپ اس کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔